اس نے اپنی والدہ کو، اپنی جو ہے وہ بھابھی کو، اپنی بہن کو، بھائی کو اور ایک ہمسایہ جو دوست آیا ہوا تھا ان کو جو ہے وہ ہیڈ شاٹس مارے۔ السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو کیمپس کوریڈورز۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور وہ اہم ایشو ہے پب جی گیم اور اس کے اثرات۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرائم رپورٹر جناب ارشد ڈوگر صاحب، جو اس حوالے سے ان رجحانات پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ویلکم جناب ارشد ڈوگر صاحب، ویلکم ٹو کیمپس کوریڈور۔ آج جس اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ یہ جو پب جی گیم ہے، اس کے اثرات جو ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کس طرح کے رجحانات جو ہیں اس طرح کے وہ ہماری نسل پہ، ہماری نوجوان نسل پہ کس طرح کے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ ہارون صاحب۔ تھوڑا سا میں انسیڈنٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 2 دن پہلے جو ہے وہ سکندریہ کالونی ہے، نواں کوٹ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں جو ہے نا، وہاں پہ ایک بچہ تو نہیں تھا، شادی شدہ شخص تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں یہ وضاحت کر دوں کہ وہ ایک شادی شدہ شخص تھا، بلال نامی جو ہے وہ شخص ہے، وہ سکندریہ کالونی کا، ٹھیک ہے۔ کوئی ہم پب جی کی بات کر رہے ہیں کہ پب جی جب سوچتے ہیں تو آپ زیادہ تر ذہن میں آتا ہے کہ جی کسی پوش لوکیلٹی میں، کبھی ڈیفنس میں یا گلبر میں یا کسی وابڈا ٹاؤن میں جو ہے وہ وہاں کا کوئی رہنے والا بچہ ہوگا یا کوئی بندہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ گیجٹس میں جو ہے انوالو ہوتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے وہ بندہ۔ تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ سکندریہ کالونی نواں کوٹ کا علاقہ، ٹھیک ہے، تو ہمبل بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ بندہ وہ تعلق رکھنے والا، بیسیکلی وہ ایک پارکنگ سٹینڈ میں، وہاں پہ نواں کوٹ کے علاقے میں ایک پارکنگ سٹینڈ پہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی شادی ہوئی کچھ عرصہ پہلے تو جو ہے وہ معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اب وہ کسی دوست کے ساتھ وہ اٹیچ ہوا جو کہ پہلے سے جو ہے وہ پب جی کھیلتا تھا، تو اس نے بھی اپنے موبائل میں جو ہے وہ گیم ڈاؤن لوڈ کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پب جی، وہ بندہ ایک پارکنگ سٹینڈ پہ کام کرنے والا، وہ ایک اینڈرائڈ فون جو ہے وہ ایک کاسٹلی فون وہ پرچیز کر رہا ہے۔ اس کے گیم کے اثرات جو ہیں وہ صرف پڑھے لکھے طبقے یا اسٹوڈنٹس تک جو ہیں وہ نہیں رہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اینڈرائڈ فون کافی مہنگا آتا ہے، جس میں پب جی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو کافی اچھی اسپیس چاہیے، تو اس نے وہ پرچیز کیا، اس گیم میں وہ انوالو ہونا شروع ہوا اپنے کام کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ اس حد تک جو ہے وہ انوالو ہو گیا کہ اس کے ساتھ اس میں اپنا ایکٹیو رہنے کے لیے اس گیم میں اس نے آئس کا جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ سٹارٹ کر۔ اچھا، یعنی اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے کہ اس نے گیم میں رہنے کے لیے نشے کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ آئس جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسٹیمولنٹ جو ہے وہ ڈرگ ہے، تو ایکٹیو رہنے کے لیے اس نے آئس کا بھی نشہ سٹارٹ کیا۔ اب آئس یا کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ لینے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پارکنگ سٹینڈ پہ جو کام کرتا تھا، وہاں پہ جو پیسے تھے کچھ وہ گھر کے اخراجات میں بھی لگاتا تھا، تو اب جب اس کو جو ہے وہ نشے کی طلب ہوتی تھی، تو پھر اس کے لیے جب پیسے کم ہوتے تو گھر والوں سے جو ہے وہ پیسے مانگتا تھا۔ گھر والے اسے ایک تو یہ بہت زیادہ گیم میں انوالو ہونے سے بھی جو ہے وہ روکتے تھے اور نشے سے بھی روکتے تھے۔ اسے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنا کام کرو، کام پہ توجہ دو، ضرورت ہے گھر میں پیسوں کی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انوالو ہوتا گیا۔ تو جس دن یہ 2 دن پہلے جب انسیڈنٹ ہوا ہے، اس دن بھی ہوا یہ کہ جو ہے اس نے اپنی والدہ سے پیسے مانگے کہ جو مجھے جو ہے وہ نشے کے لیے پیسے چاہیے۔ والدہ نے منع کیا۔ جب منع کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ جو پراپر جو پب جی گیئر ہے، پورا لباس جو ہے وہ اس نے پہنا۔ وہ پہن کے جو ہے وہ اس نے اپنی والدہ کو، اپنی جو ہے وہ بھابھی کو، اپنی بہن کو، بھائی کو اور ایک ہمسایہ جو دوست آیا ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ ہیڈ شاٹس مارے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے وہ جو 2 لوگ تو وہیں پہ موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، باقی جو ہے وہ شفٹ کیے گئے، ان میں سے 2 کی مزید جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی کہ یہ پب جی گیم اور ڈرگز کے یہ اثرات ہوئے کہ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اتنا خوفناک جو ہے وہ واقعہ ہوا کہ ایک ہی گھر، پورا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آپ نے واقعہ جو ہے بتایا ہمیں، جو ایک ان ایجوکیٹڈ آپ کہہ لیں یا لیس ایجوکیٹڈ جو ہے کلاس، اس سے متعلق تھا۔ اسی طرح سے یہ چیزیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سوسائڈ جو ہے وہ بچے کر رہے ہیں۔ ایک 5ویں کلاس کے ایک بچے نے، 11 سال اس کی عمر ہے، اس نے صرف اس بات پہ کہ اس کے ایک دوست نے پب جی جوائن نہیں کی،
تو اس پہ سٹریسڈ ہو کے اسے کارڈیک اریسٹ کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو رجحانات ہیں اس طرح کے کہ یہ اتنا اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, اگر ہم اسے سائیکولوجی کو دیکھیں یا ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا وقت بھی ہے بچوں کے پاس, آیا والدین انہیں وقت دے رہے ہیں کیا کہ وہ اس حد تک انوالو ہو جائیں ان ساری چیزوں میں؟ دیکھیں میں آپ اس میں 2-3 چیزیں ہیں الگ الگ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کا جو ہے وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. ایک بچہ جو ہے وہ کھیلنے والا چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ ایک سرٹن فریم آف مائنڈ میں وہ چلا جاتا ہے. اس فریم آف مائنڈ میں جا کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو جس بچے والے انسیڈنٹ کی آپ نے بات کی وہ یہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں 5 سال کا 5ویں کلاس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا, 11 سال اس کی عمر تھی. وہ پب جی تو نہیں کھیلتا تھا, وہ ایک گیم ہے فورٹ نائٹ, یہ ملتی جلتی گیم ہے اس طرح کی ہی جو ہے وہ جیسے پب جی ہے, فورٹ نائٹ گیم ہے. فورٹ نائٹ کی وجہ سے ورلڈ وائڈ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیتھس ہو چکی ہوئی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ گھر میں اپنے اپر اسٹوری پہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا وہ گیم کھیل رہا تھا. ایک اس کا جو ساتھ پلیئر تھا جو اس کا کلوز فرینڈ بھی تھا, اس دن جو ہے وہ ناراض ہو گیا, اس کے ساتھ ناراض ہوا تو وہ اسٹریس میں تھا کہ میں جو ہے وہ گیم لوز کر جاؤں گا. اب دوسرے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جس کے ساتھ وہ گیم کھیل رہا تھا تو جو ہے وہ کھیلتے ہوئے اس ڈر سے اس بچے جس کے ساتھ گیم وہ کھیل رہا تھا اس نے کہا بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گیم ہار گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو ویسا ہی ہوا اور اس کی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں اس کے نقصانات وہ بعد میں ہونے پہ آ رہے ہیں. یہ انسیڈنٹ 2019 میں ہوا, ٹھیک ہے, فورٹ نائٹ کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے وہ 2020 میں 2 انسیڈنٹ لاہور میں سوسائڈ کے ہوئے, ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوا, ٹھیک ہے, پب جی کی وجہ سے. اچھا, یہ پب جی کی وجہ سے. اور ایک اور بلو ویل بھی سننے میں آتی ہے, اس میں بھی ٹاسک, یہ ساری گیمز میں ٹاسکنگ ہوتی ہے اور اس میں وہ اس اسٹریس کے ساتھ کہیں ہم لوز نہ کر جائیں, کہیں ہار نہ جائیں, اس وجہ سے جو ہے نا وہ بچے بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اس ڈر سے کہ جو ہم ہار جائیں گے. اس میں جو خطرناک بات ہے نا جو میں آپ کو جو بتانا ضروری ہے کہ اس میں ان کی لائیو چیٹ بلکہ وائس جو ہے وہ چیٹ بھی چلتی ہے ان کی. اب وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو اگر کوئی پیچھے کھیلنے والا بندہ کرمنل مائنڈڈ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر سامنے جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وہ ٹریپ کر لے گا. اوکے, تو وہ ٹریپ کرتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ ٹاسک دے کے کہ ٹاسک تم یہ پورا کرو, اگر نہیں کرو گے تو سم ٹائم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انوالو کر دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اتنے پیسے آپ کو پے کرنے پڑیں گے, وہ پیسے نہیں پے کرو گے تو بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی یہ کافی زیادہ جو ہے یہ. اچھا, یہ پیسے پے کرنے والی چیزوں سے کہ اس میں آپ کو گیجٹس بھی لینے پڑتے ہیں ان گیمز میں, کچھ یہ جو آراز لیتے ہیں, جو اٹائر لیتے ہیں, جو پہننے والی چیزیں, اس کے لیے بھی پے کرنے پڑتے ہیں. میرے علم میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ ایک بچے نے اپنے والد, میرے جاننے والے ہیں, ان بچے نے اپنے والد کا کریڈٹ کارڈ نمبر لے کے اور وہ اس میں جو ہے اس کے تھرو وہ پیمنٹس اس طرح کی کرتا رہا, لیکن والد سے چوری. تو جب انہیں اس چیز کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے تھوڑا اسے جب پروب کیا تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ وہ پب جی گیم کے لیے پیسے جو ہے وہ پے کر رہا ہے آن لائن. تو یہ رجحان بھی تو ایک بہت خطرناک رجحان ہے, بچوں کو جرائم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے کہ وہ والد کے پیسے پہلے چوری کر رہے ہیں, بعد میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ٹاسک پوری کرنے کے لیے پھر وہ ٹریپ ہوتے ہیں. ٹریپ ہونے میں اور بہت سی چیزیں, اگر ظاہر صرف بچے ہی نہیں کھیل رہے, بچیاں بھی کھیلتی ہیں اس گیم کو, تو وہ جب بہت زیادہ جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو جرائم ہیں اس میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں تھوڑا آگاہ کریں کہ یہ کیا کس طرح سے. دیکھیں یہ جو 2 انسیڈنٹ جو سوسائڈ کے ہوئے نا لاہور میں, ایک تو نارتھ کینٹ والی سائڈ پہ صدر کے علاقے میں ہوا, ایک ادھر وابڈا ٹاؤن والی سائڈ پہ ہوا. یہ جب 2 انسیڈنٹ ہوئے تو سابقہ CCPO تھے ذوالفقار حمید صاحب, تو انہوں نے اس چیز کو, حالانکہ آؤٹ آف دا وے ہے, ان کا پولیس آفیسر کا کام نہیں بنتا, انہوں نے دیکھا کہ یہ انسیڈنٹ جو ہیں وہ سوسائڈ کے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا PTA کو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو, کہ یہ جو ہے وہ پب جی گیم کی وجہ سے انسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ بین کریں. باقاعدہ طور پہ وہ لیٹر موو ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ PTA نے پب جی بین بھی کر دی. یہ جون 2020 میں جو ہے وہ یہ بین ہو گئی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اچھا خاصا شور بھی مچا تھا, جو پلیئرز تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت غلط ہے, تو جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایون جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ بین لفٹ بھی کر دیا تھا. پھر یہ معاملات چلتے رہے, ان کے جو ہے جو ایگزیکٹیوز ہیں جو پب جی کے جو کمپنی آنرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو اس میں جو ہے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں یا ولگیرٹی وغیرہ والی جو مواد ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یعنی پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بین لفٹ ہو گیا, دوبارہ سے یہ ریسٹور ہوا اور دوبارہ سے یہ کھیلا.
معاملہ یہ ہے کہ یہ فلو جو ہے وہ ان ٹیکنالوجی کا اور اس طرح کی گیمز، یہ تو پب جی اور یہ بیگو اور فورٹ نائٹ، یہ 3-4 گیمیں ہیں جو کہ سب لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں ہیں یہ ان کے نام نا. اس کے علاوہ بھی مطلب آپ اگر دیکھیں بچے تو جاتے ہی وائلنس والی جو ہے وہ گیمز کی طرف جاتے ہیں، اسکیری ٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی جو ہے گرینی، ہاں اس طرح بچوں کو روکیں تو وہ رکتے نہیں ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ تو آتا رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو پیرنٹل کنٹرول کے جو ہے وہ انہوں نے دی ہوتی ہے، آپشن دی ہوتی ہے، اس کو آپ آن کر کے رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ میں جو ہے وہ بچوں کو موبائل استعمال کے لیے دیں. یہ نہیں کہ جو ہے وہ مسلسل وہ 5-5 10-10 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. وہ جو بچے والا جو 11 سالہ بچہ تھا ماڈل ٹاؤن والا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اکیلا اوپر بیٹھا ہوا تھا، والدین کو پتہ ہی نہیں تھا. اوپر جب وہ گئے دیکھا تو جو ہے وہ وہاں بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو جب تک اس کے بچے کے پاس کوئی بھی گیجٹ ہے، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، کچھ بھی ہے، تب تک بچہ جو ہے وہ والدین کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. بچوں کو ہم خود ہی چھوٹی عمر سے ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے دھیان اس میں لگائیں. تو ہم اس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ارشد ڈوگر صاحب ہمیں اس حوالے سے نہ صرف رجحانات کے بارے میں بتا رہے ہیں بلکہ ہمیں یہ طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز پہ قابو پا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو صحت مند سرگرمیاں اس سے پہلے ہوا کرتی تھیں، اگرچہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور چونکہ کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہیں، بچے گھر پہ ہی ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میں ہم کس طرح کے جو ہیں اصول یا کس طرح کے ہم چیزیں اپنا کر بچوں کو اس چیز سے دور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں دیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد جس طرح سے ابھی آپ نے اس بچے کا واقعہ بتایا، ہمیں پچھتانا بھی پڑتا ہے ان چیزوں پہ. دیکھیں جی، ہمیں آپ دیکھیں کووڈ-19 کی وجہ سے جو موجودہ ریشو جو ہے بڑھتی جا رہی ہے کیسز کی، اس کی وجہ سے تعلیمی ادارے مسلسل بند ہیں. ٹھیک ہے، والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچوں کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. میرے خیال سے یہ ہے کہ جو ہے وہ والدین اپنے مصروفیات میں سے کچھ ٹائم نکالیں، بچوں کو گیجٹ سے نکال کے کچھ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے جو ہے وہ ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. پارکس میں لے کے جائیں، آپ اس میں کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ واک پہ ان کو ساتھ لے کے جائیں. یہ والی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کی جائیں گی. ان سرگرمیوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ اس سے ہٹے گا. میں نے جو ہے وہ بڑا زبردستی، میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہا تھا اس طرح کی گیمز میں جو ہارر جو ہے وہ گیمز ہیں، تو میں نے اس سے موبائل لے لیا. ٹھیک ہے، جب اس کا وہ جب تھوڑا سا وہ نارمل ہوا ہے تو پھر میں نے اس پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھنا شروع کیا کہ بھئی اتنا استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. پھر اب میں اس کے ساتھ پلان کرتا رہتا ہوں کہ یار ہم واک پہ بھی اکٹھے جائیں گے، ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فٹ بال کھیلنا شروع کرو، بیڈمنٹن کھیلنا شروع کرو. تو یہ بہت زیادہ ہمارے اوپر بینگ پیرنٹس جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ٹائم دیں اور انہیں ان ڈور سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں. یہ جو ہمیں اس وقت ایک موقع ملا ہے، اگرچہ یہ جو کرونا ہے یہ ایک بیماری ہے، پینڈیمک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس میں پازیٹیوٹی بھی ساتھ ہی شامل ہے. اگر بچوں کو اتنا وقت مل رہا ہے اسکول بند ہونے سے، کالج بند ہونے سے، تو ہمارے پاس بھی یقیناً ایک اتنا وقت ضرور موجود ہے کہ ہم انہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہم انہیں اپنی ٹریڈیشنل باتیں بتا سکتے ہیں، ہم انہیں پارکس میں لے کے جا سکتے ہیں، ہم انہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے اپنا جسے جان چھڑوانا کہتے ہیں ہم ان سے جان چھڑوائیں. بہت شکریہ آپ کا ارشد ڈوگر صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی حساس موضوع کے اوپر اظہار خیال کیا، ہمارے ساتھ اپنی ماہرانہ رائے دی اس پہ. امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ کے خیالات جو ہیں اسے سننے کے بعد یقیناً جو لوگ ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اس بات پہ، اور ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے بجائے مجرمانہ سرگرمیوں میں ان گیمز کی وجہ سے انوالو ہونے کے اچھی جو ہیں وہ طریقے اپنائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.